عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی خوش آئند سمجھتا ہوں جو آرمی چیف صاحب سے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں آرمی چیف کا بیٹھنا ایکسٹریملی پازیٹیو, دس از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. Political stability is directly concerned with economical stability. ایبسولوٹلی. SIFC کو آپ کریڈٹ دیں, پھر وہی بات آتی ہے آپ آرمی چیف کو بھی کریڈٹ دیں. 31 جنوری سے پہلے شاید کوئی بڑا پولیٹیکل بریک تھرو پاکستان میں ہو جائے. اب کل صبح فیصلہ آنا ہے. ہاں جی, کل 17 تاریخ ہے, کل بڑا فیصلہ. بلیو می میں 50-50 ہوں. مجھے 2025 کا سال پاکستان کے لیے بڑی بہتری کا سال لگ رہا ہے. قطر کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جنگ بندی اب غزہ میں اور اسرائیل کی طرف سے نہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا کریڈٹ آپ کو ہر حالت میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دینا چاہیے. کل شادیانے بجے خوشی سے لوگ جھوم رہے تھے, اتنا بڑا دن ہے. جو ظلم اور جو بربریت کے جو ہم نے سین دیکھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. السلام علیکم جی, میں ثنا کیوان اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان صاحب. فاروق صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. آج سیاسی گرما گرمی, ٹیمپریچر یقین کریں بہت ہائی تھا. جو آج ہم نے اچانک سے ہواؤں کے رخ تبدیل ہوتے دیکھے ہیں وہ علی امین گنڈا پور جو پچھلے کئی دنوں سے, یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر بھی پچھلے کئی دنوں سے اس بات سے انکاری تھے کہ بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے ہیں. آج خود علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یس آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس بات کی نہ صرف تصدیق کی ہے اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی خوش آئند سمجھتا ہوں جو آرمی چیف صاحب سے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ثنا صاحبہ بہت شکریہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک. بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے. ایک وقت میں ٹیلنٹ ٹی وی پہ آپ کے ساتھ پروگرام کرتا تھا اور آج مجھے ایک دفعہ دوبارہ موقع ملا آپ کے ساتھ. دیکھیں میں آج بہت خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ کر کے جو وہاں پہ بربادی, جینوسائڈ, قتل و غارت غزہ میں ہو رہا تھا, اللہ کی بڑی مہربانی ہے لوگوں کی. حالانکہ کتنا 45,000 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے, کوئی 15-20 ہزار بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے, لاکھوں لوگ وہاں پہ زخمی ہو گئے, لاکھوں گھر برباد ہو گئے. اس پیمانے پر جو ہم نے تباہی دیکھی ہے, میں نے تو اپنی زندگی میں کہ لاکھوں ٹرک بھی وہاں پر خوراک کے, ادویات کے اور کپڑوں کے بھجوائے جائیں تو بے بسی دیکھی ہے ہمارے فلسطینی مسلمانوں بھائی کو. یقیناً آج مجھے خوشی ہے کہ اللہ کرے اب یہ اسرائیل وہاں پہ یہ نہ کرے, اپنا سیز فائر وائلیشن نہ کرے اور پھر کوئی اور غلط راہ پہ نہ چل پڑے. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو چلے, میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بیٹر سینس ان میں دی ہے, اتنا ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ بس بہت ہو گیا. اور انہوں نے بھی اسرائیل کو مجبور کیا اور اسرائیل جو ہے انہوں نے پھر یہ پیس ایگریمنٹ ان کا ہو گیا حماس کے ساتھ, فلسطینیوں کو. چلے اچھی بات ہے, گڈ. قطر کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ جنگ بندی اب غزہ میں اور اسرائیل کی طرف سے نہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ, بہت اچیومنٹ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں گا, اس کا کریڈٹ آپ کو ہر حالت میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے 20 تاریخ کو انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے, فارملی اوتھ وہ لیں گے واشنگٹن میں ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹ. لیکن انہوں نے کئی ہفتوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہاں پہ سیز فائر ہوگی, اور انہوں نے کہا تھا یوکرین کی جنگ جو ہے وہ میں ختم کروں. 2 ٹوک لفظوں میں ٹرمپ کی مینجمنٹ نے کہا ہے نتنیاہو کو, بالکل جی, اور we will not tolerate. اور اپنا ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ انڈر ٹرمپ یہ اسرائیل کو جو اربوں ڈالر کی امریکی ویپنز, ایمونیشن اور یہ تمام جو سپورٹ دی جا رہی تھی, اس میں بھی اب بالکل ان کو ریویو کریں گے کہ امن کی طرف جائیں اور وہاں پہ اور کیا دیکھیں. اب ناؤ ریکنسٹرکشن ہے, غزہ کی ریکنسٹرکشن ہے, لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہے, بحالی ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. اس کے لیے ان کو انٹرنیشنل ایڈ چاہیے, وہاں پہ امریکہ اپنا پیسے کنٹریبیوٹ کرے اور ممالک جو ہیں ویسٹ کے وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. پاکستان بھی ان کی ریہیبلیٹیشن میں, ریکنسٹرکشن وغیرہ اس میں بھی پاکستان جائے. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس گورنمنٹ کے والے سے کہ پیچھے اعلان ہوا تھا کہ غالباً 200 فلسطینیوں کو یہاں پہ پاکستان میں لائے جا رہا ہے یا وہ آ رہے ہیں. کتنا ان کو میڈیکل ٹریننگ کے لیے, ٹریٹمنٹ ملے کے لیے, اور یہ اب ہمیں میرا خیال ہے کھل کے یہ کام کرنا چاہیے جو پہلے ہم بڑے مشکل سے. فاروق صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ ٹائم کہ کچھ عرصے پہلے تک ہم غزہ کی صورتحال پر بات نہیں کر پاتے تھے, اتنی تکلیف دہ مناظر تھے, بچوں کی جو صورتحال تھی. کل شادیانے بجے خوشی سے لوگ جھوم رہے تھے, اتنا بڑا دن ہے. جو ظلم اور جو بربریت کے جو ہم نے سین دیکھے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ
لوگوں کے دل ہل گئے ہیں, لوگ مینٹلی ہم افیکٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں پوری دنیا افیکٹ ہوئی, نہ صرف مسلمان. آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا, یورپ میں کیا ہوا. ان لوگوں کو آپ کریڈٹ دیں کہ کیسے وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس باہر نکلے, عام لوگ باہر نکلے, اور کتنا پبلک نے سو موٹو لیا کہ جناب اچھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے, یونائٹڈ نیشن کی بات نہیں مان رہے, تو ہم نکلتے ہیں, ہم اس پہ. تو میرا خیال ہے پھر ایونچولی پبلک, میں سمجھتا ہوں پبلک پرویل, لیکن بہر اللہ تعالیٰ کی مہربانی. فاروق صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ووٹ بینک اسٹرینتھن ہوا ہے وہ اسی سٹانس کی وجہ سے کہ بالکل جنگ بندی ہوگی. بالکل جی, ڈونلڈ ٹرمپ جب جیتا تھا تو میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا لائیو ٹرانسمیشن میں, تو وہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ ان کا کلر تھا ریڈ, یہ ریپبلکنس کا, تو انہوں نے دکھایا کہ 95% آف امریکہ کے اوپر ریڈ کا نشان تھا کہ جی یہاں ان تمام ایریا اسٹیٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا اوپننگ سینٹنس تھا یہ تو غزہ میں مسلمانوں کا جو خون ہے, یہ تو وہ خون ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنے کی ایک بڑی وجہ جو اس نے غزہ کی سپورٹ میں جو وہ اسٹیٹمنٹ دیتا تھا, اور اس نے کہا کہ میں امن کی بات کروں گا آفٹر اوتھ ٹیکنگ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر صحیح اس کو وہ ووٹ ملا. بڑے فیئر الیکشن تھے, ایک بھی کوئی میں نے الیکشن پٹیشن کی بات نہیں سنی ہے وہاں پہ کہ کسی کو اعتراض ہو. فیئر, انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن, تو یہ اچھا ہو گیا. اور اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جو تھوڑا سا ہی ٹائم ہے ابھی ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا ہے, تو سوچیں کہ جب ٹرمپ ابھی جی, اور دیکھیں حلف برداری کی تقریب 3 دن رہ گیا حلف برداری کی اپنا تقریب جو ہے کیپٹل ہل میں, تو اللہ کرے سب خیر خیریت سے ہو جائے. اور ان کا آنا میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے لیے اچھا ہو, پاکستان کے لیے اچھا ہو, امریکہ کے لیے اچھا ہو, اوور آل فار پیس ان دا ورلڈ. ایک تو یہ. دوسرا, میں آج جو خوش ہوں کہ آپ نے بھی ابھی انٹرو میں کہا کہ 3 سال سے ہم لگے ہوئے تھے, دعا کرتے تھے کہ یا اللہ پاکستان میں وہ دوبارہ ہم اس طرف چل پڑے, ایک امن کے راستے پہ, ایک مفاہمت کے راستے پہ. ہماری سیاست میں جو بے چینی, جو پرابلم آ گئی تھی, دشمنی, لڑائی, مار کوٹائی, یہ تمام جو ہم نے دیکھا پچھلے 2.5-3 سال میں, میں آج خوش اس بات کا ہوں. پہلے یہ کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ خوش آئند ہیں, اور یہ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں, یہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اور میں پہلے بھی بڑا خوش تھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی, میں نے ہمیشہ ایاز صادق صاحب کو جب بھی میں ملا ہوں 1-2 دفعہ, میں نے ان کی بڑی پتہ نہیں ان کے دل سے ان کو دیکھ کے میرے دل میں عزت آتی اس شخص کے لیے کہ دیکھو یار پازیٹیو انہوں نے میڈیشن کی اور وہ بیچ میں آئے اور مصالحت کے لیے, مفاہمت کے لیے. مین آف پیس, مین آف مفاہمت, جس پہ پی ٹی آئی نے بھی ٹرسٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ واحد صرف سردار صادق صاحب ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں پوری پی ٹی آئی. تو یہ ایک اچھی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جناب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ کہ 2-3 دن پہلے وہ لوگ بڑا ایسے یہ دیکھا نا خام کا لوگ بھی چھوٹی چھوٹی چیز تو بڑی چیز دیکھو کہ جی وہ آرمی چیف جو ہیں وہ مڈل میں بیٹھے ہیں, تو رائٹ پہ گورنر ہیں, وہ چیف منسٹر لیفٹ پہ گورنر ہیں, وہ مڈل میں کیوں. او بھائی کتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ آرمی چیف اپنا کے پی میں جو اٹ واز لائک این آل پارٹیز کانفرنس کہ وہ تمام صوبے کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے, حالات کا جائزہ لیا ہے, اور یہ کہ کیسے ہم یہ دہشت گردی کی صورتحال ہے, کیسے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی آپس میں کوآرڈینیشن, جو ادارے ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن, کیونکہ دیکھیں نا وہ دہشت گرد تو دندناتے پھر رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہر روز ہمارے لوگ جو ہمارے فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس کے لوگ وہ جان کر نذرانہ پیش کر رہے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں. لیکن آرمی چیف کا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک میری نظر میں دس از دا ٹرننگ پوائنٹ, دس از گوئنگ ٹو بی گیم چینجر. بہت بڑی چیز ہے کہ اب آئندہ میں یہ شو کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ بالکل فلی سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو مذاکراتی پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے نا جی, اور پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلے تو انہوں نے بیٹھ کے کرنے ہیں کہ اب آگے راہ عمل کیا ہوگا, سیاسی روڈ میپ کیا ہوگا, مفاہمت کا روڈ میپ کیا ہوگا, الیکشن کب ہوں گے, میں بات کرتا ہوں کیسز کا کیا بنے گا, پولیٹیکل پرزنرز کا کیا بنے گا, یہ سارے تو اب انہیں پولیٹیکل یہ جو پارٹیز ہیں مذاکراتی کمیٹیز یہی فیصلہ کریں گے نا. تو لیکن آرمی چیف کا بیٹھنا ایکسٹریملی پازیٹیو, ناٹ اونلی فار کے پی بٹ فار ہول آف پاکستان, اے ویری گڈ میسج کہ جی
پولیٹیکل جس طرح وہ کہتے ہیں عوام اور فوج کے درمیان جی وہ جو ایک گیپ ہے اس کا کور ہونا بہت ضروری تھا جو کہ ہو رہا ہے. جی پولیٹیکل لیڈرز کا کیا مطلب عوام, دیکھو وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب مل کے جب ملیں گے سب آن بورڈ ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں ایک دہشت گرد بھی زندہ رہ سکے گا؟ نو ناٹ ایٹ آل. اور میں آج ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آرمی چیف صاحب بیٹھ گئے ہیں پولیٹیکل کے ساتھ اور پبلک میں چھپی نہیں, تو یقیناً جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے ٹاپ موسٹ, میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نواز شریف ہو گئے, شہباز شریف صاحب ہو گئے, جے یو آئی صاحب زرداری صاحب ہو گئے, ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرز جو ہیں. میں انشاءاللہ میں وہ بھی دن دیکھتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی امیج میرے سامنے ہے اس وقت کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر تک لے کے جائے گا. اور نہیں کہ یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ زرداری صاحب کو, عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو. دیکھیں میں آپ کو بات ہوں جس دن رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ بات کہی تھی نا کہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب یہ بھی جوائن کریں, میں نے کہا تھا, اور بڑے نارملی وہ بڑے ٹانٹنگلی بات کرتے ہیں, ان کا اپنا اسٹائل ہے رانا ثناء اللہ کا اپنا, لیکن جب انہوں نے وہ بات کی میں نے کہا یار آج رانا صاحب نے میرا دل جیت لیا. اور آپ دیکھیں کہ آپ, مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا کہ یہ مذاکراتی کمیٹیز ہے نا یہاں پہ بھی آ جائیں گے ٹاپ لیڈرشپ, پی ایم ایل این کی اور پیپل پارٹی, جے یو آئی جو اور جماعت اسلامی فار دیٹ میٹر, یہ سب آئیں گے. اچھی بات ہے نا, اچھی بات, ایکسیپٹنس وچ از مور امپورٹنٹ. اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. اب دیکھیں نا وہ جو ایک تھا نا وہ چیز تو اب برف پگھلنے لگ گئی ہے, وہ سیاسی برف پگھل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. اور which is good because political stability is directly concerned with economical stability. Absolutely. Political stability جیسے یہاں پہ ایگریمنٹ ہوگا اور وہ اللہ, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مہینہ بھی, وہ وقت بھی آ جائے دن یہ فروری کے مہینے میں کہ پتہ لگے کہ آج گرینڈ پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, ہو گیا, انگلینڈ میں ہوا تھا. آج چارٹر آف ڈیمانڈ بھی سائن ہو گیا. جی ہاں, تو چارٹر آف ریکنسیلیشن, چارٹر آف یہ قومی مفاہمت چارٹر, اس میں آپ دیکھیں گے جب یہ چارٹر سائن ہوگا تو اس میں اکانومی شامل ہو جاتی ہے, خود بخود شامل ہو جاتی ہے, کیونکہ جب سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو ملٹری لیڈرشپ خود بخود معاملہ ٹھیک ہو. اور پھر دہشت گردی عوام اور وہ کے ساتھ عوام بھی پھر فلی آن بورڈ ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے پریشر آپ دیکھیں کتنے کم ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے, اور پھر وہ چند لوگ رہ جائیں گے جس کو میں کہتا ہوں شرارتی ٹولہ, جو ابھی بھی چاہے گا کہ کسی طرح ان مذاکرات کو سیبوٹاج کیا جائے, مذاکرات کو سپوائل کیا, ان کو سپوائلرز بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. سو کن کی طرف اشارہ ہے آپ کا فاروق صاحب؟ دیکھیں جی اس میں بینگ ویری آنیسٹ, کچھ ہمارے اس وقت جو فضا تھی, ہمارے کچھ پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ہیں, گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ میڈیا میں بھی ہیں, میں نے آلریڈی ابھی ان کی کچھ دیکھ لی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ابھی الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کچھ نیگیٹو وائبس بھی آ رہی ہیں, نیگیٹو کے جملے بھی آ رہے ہیں. جی ہاں, نیگیٹو وائب بھی آ رہے ہیں. بھائی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں, حالات نارملسی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کے پی میں ہوا ہے اسی طرح ہمارے آرمی چیف صاحب بلوچستان میں بھی اسی طرح جو وہاں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقات کریں. لیکن جب ملٹری لیڈ کرتی ہے نا تو پھر سارے اکٹھے کرتے ہیں سب کو. پی ٹی آئی پہ ایک بڑا سخت پبلک پریشر ہے, اور عمران خان پہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب جن لوگوں کو آپ کہتے تھے سائفر مجھے کیوں نکالا, اب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب آپ ان کی مطلب یہ کرٹیسائز ظاہر ہے لوگوں نے بڑا ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ آ کے آپ کو ان حالات سے نکالیں گے. تو ایک بڑا پولیٹیکل پریشر اسٹرانگ پی ٹی آئی پہ تھا اور ابھی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو علیمہ خان کی گفتگو ہے کہ نہیں ہم تو جو لیں گے رزلٹ وہ تو ہمیں عدلیہ سے ملے گا, اپنے لیگل پروسیس سے ملے گا, ہم نہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی طرف, وہ جانے اپنا کام جانے, یہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں, یہ سیاسی نیریٹیوز ہوتے ہیں جو کہ عمران خان نے نکالنا ہے اور اپنے ان کے ٹاپ لیڈر نے, ان کی بہنوں نے. تو یہ بہت پولیٹیکل نیریٹیو. بات یہ ہے کہ 10-12 لاکھ پاکستانی جو وہاں پہ ہیں, میجورٹی ان کی پی ٹی آئی کی ہے, انہوں نے کروڑوں ڈالر دیے کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ کو, الیکشن کیمپین, اور وہ بالکل, اور جس طرح انہوں نے ایک ایگریسو کیمپین چلایا ہے عمران خان کے لیے امریکہ سے بیٹھ کے, دیکھیں اس کو بھی آپ کو کرنا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حالات ایسے نہ ہوتے ہیں, یہی 12 لاکھ پاکستانی اگر امریکن گورنمنٹ کے ساتھ
اوور آل پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, اکنامک انٹرسٹ کے لیے, ملٹری اسسٹنس ہو گیا, اور جس طرح ہمارے امریکہ کے ساتھ ماضی میں تعلقات رہے ہیں, اگر ان کے لیے کیمپین کرتے ہیں کتنا اچھا ہوتا. بٹ انفارچونیٹلی حالات ایسے تھے یہاں پہ سیاسی طور پہ, ان کا سارا فوکس پولیٹیکل تھا اپنی پارٹی کے لیے, عمران خان کے لیے. اور ابھی بھی اب وہ میں دیکھتے ہیں کہ 20 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھر بہت بڑا کیمپین کریں گے واشنگٹن کیپٹل ہل پہ جب اوور ٹیکنگ ہوگی. لیکن دیکھیں مجھے تو کچھ ایسے بھی لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اگلے ہفتے یا اگلے 2 ہفتے میں 31 جنوری سے پہلے شاید کوئی بڑا پولیٹیکل بریک تھرو پاکستان میں ہو جائے. اڈیالہ سے بنی گالا نہیں دیکھیں جی ہو جائے ڈالے سے بنی گالا, لیکن اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں وہ تو پھر روڈ میپ بنے گا نا, مذاکراتی کمیٹی روڈ میپ بنائے گی. اچھا جی الیکشن اگر ہونے ہیں کب کتنے ہونے ہیں, گورنمنٹ یہ رہنی ہے یا کوئی نیشنل گورنمنٹ بننی ہے, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کون ہوں گے, اچھا جی اس کے اوپر بھی کمیٹی بنا کے آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اور جو پولیٹیکل پرزنرز کو اگر نکالنا ہے اس کے بھی ٹی او آرز ہوں گے اوبویسلی, جو بھی مذاکرات ٹی او آرز ہوں گے پورے, کیونکہ آج کہہ دیا اسپیکر صاحب نے, وہ عرفان صدیقی صاحب نے, یہ اسپیکر صاحب نے کہ جناب انہوں نے جو اب ڈیمانڈ دی ہیں, چارٹر ڈیمانڈ ہیں, اب ہم باقاعدہ اس پہ کمیٹی بنائیں گے, جوڈیشل کمیشن کی باتیں وہی, اور جوڈیشل کمیشن پہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے جو گورنمنٹ سمجھتی مناسب ہے بنائیں. دیکھیں سیاست از آل گیو اینڈ ٹیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یہ میری 10 ڈیمانڈ ہے, 10 کی 10 آپ میٹ کریں گے, اگر 10 ڈیمانڈ آپ میٹ نہیں کریں گے تو تھینک یو ویری مچ, یہ ملک میں حالات ایسے ہی چلتے رہے. یہ بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, بہت ریجڈنس تھی ان کے اندر, بڑی ریجڈٹی تھی, بہت ریجڈٹی تھی. عمران خان صاحب کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ایک بہت بڑا کرٹک تھا ان کی گورنمنٹ کے دوران. یہ دیکھیں نا پنجاب میں انہوں نے کیا بلنڈر کیے, بزدار جیسے شخص کو یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ لگا دی, 6 چیف سیکرٹری, کوئی 10 آئی جی 3 سال میں چینج ہوئے. کتنی پور گورننس تھی. خود آتے تھے لاہور اور ہم کہتے تھے یہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر خود لاہور آ رہے ہیں اور کہ پنجاب کی کیبنٹ میٹنگ, اور وہ ایک کان سے نکالتے تھے دوسرے سے سنتے تھے, دوسرے سے نکالتے تھے. اس کے بعد کرپشن, اور میں آنیسٹلی بتاؤں یہ پیپل لائک فرح گوگی ان کو بین کر دینا چاہیے. آئندہ جب کبھی بھی ہو بنی گالا میں ان لوگوں کی انٹری نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں نے آ کے پریشان کیا ان لوگوں کو. تو واڈا صاحب نے جو مشورہ دیا کہ خان صاحب طلاق دے دے بشرا بی بی کو, تو پھر تو ایسے کنیکشنز تو ایسے, کیونکہ دوستیاں تو بشرا بی بی کے ساتھ ہے. اب کل صبح فیصلہ آنا ہے. ہاں جی, کل 17 تاریخ ہے, کل بڑا فیصلہ. بلیو می میں 50-50 ہوں. ہاں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں 50-50 ہوں. میں یہ اب نہیں کہہ سکتا, اتنا بڑا بول میں نہیں بول سکتا, نہیں جی نہیں, کل تو آئے گا کہ ان کے حق میں آئے گا کہ آج کی بڑی خوش آئند رہی ہے ملاقات, کل تو ہوگی جی 14 سال تو ہونی ہے. نہیں جی وہ بالکل کچھ نہیں ہونا. جس طرح کسی نے کہا, کچھ تھوڑی دیر پہلے میں کسی کو ملا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب بھی بیمار ہو جائیں. سوشل میڈیا پہ مذاق لوگ کرتے ہیں جج صاحب بھی بیمار ہو جائے کل, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وکیل بھی بیمار ہو جاتا ہے, جج صاحب بھی بیمار ہو جاتے ہیں, کمر میں درد ہو جاتا ہے, اس کے بعد فلو بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ پھر آگے چلی جائے. اور وکیل جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, وکیل کمیٹڈ. یہ پاکستان میں بہت بڑا ہمیں چینج چاہیے. پاکستان میں گورننس میں چاہیے, معیشت میں چاہیے, پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہیں پاکستان پہ, پاکستان کے حالات پہ. پاکستان کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی, میں 1960 سے آئی میں آبزرور آف پاکستانی پالیٹکس. ہر شیخ رشید از مائی کلاس فیلو, میں نے پرویز رشید صاحب, ان سب کو میں نے اسٹوڈنٹ لیڈر دیکھا ہوا ہے پنڈی میں. یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے 1968 کی پرو ڈیموکریسی موومنٹ. آئی ہیو سین دیٹ موومنٹ. کہ 1-2 دفعہ تو جلوس میں بھی ہوتا تھا اس کے اندر, یہ کالج کے بارے میں, گورڈن کالج, شیخ رشید آلسو گورڈن کالج. تو میں اتنا کبھی پاکستان میں کا نیگیٹو امپیکٹ باہر نہیں ہوا جس طرح اب ہو چکا ہے. شیخ رشید صاحب کی بات کی, فاروق صاحب آپ نے تو پوچھ لوں, ان کی سیاست ختم, ان کی سیاست ختم. میں پچھلے 6 مہینے میں 2-3 دفعہ ٹویٹ کر چکا ہوں کیا شیخ صاحب کو, کہ آتا نا شیخ صاحب کی خاص سٹائل ہے, کبھی وہ سگار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ جا کے, ان کا گھر بھی میرے تقریباً اسی ایریا میں ہے, پنڈی جہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن شروع ہوتا ہے, وہ ذرا اندر ہیں. میں لیاقت باغ گورڈن کالج پنڈی کا ڈاؤن ٹاؤن شروع ہوتا ہے, تو ان کے وہ جو ہے کہ لال حویلی, وہاں پہ ان کے بازار میں وہ جاتے ہیں, چنا چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ تکے کباب کھا رہے ہوتے ہیں. صبح ان کو بڑا شوق ہے وہ ناشتہ کرنے کا, پوری حلوہ نہاری. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا شیخ صاحب ہوا بدلتے ٹائم نہیں لگتا. شیخ صاحب میں آج آپ کے لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں, شیخ صاحب گیٹ نمبر 4 نہیں, گیٹ نمبر 1 کی پیداوار. SIFC
کو آپ کریڈٹ دیں. پھر وہی بات آتی ہے آپ آرمی چیف کو بھی کریڈٹ دیں اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے نا جو ابھی پھر اناؤنس کیے ہیں 14 یہ 8 پہلے, ان کی جتنی وہ ہوئی ہے اپنا ڈائلاگ ہوا ہے, بات چیت ہوئی ہے, ان کو کنونس کرنا, ان کے ایگریمنٹس کو ریوائز کرنا, پاکستان فرینڈلی بنانا, پرو عوام بنانا, کہ ہمارا جو خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کو کم کرنا, اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے ان کا. تو لہٰذا آئی تھنک یہ ایک تو, لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو نا, کریڈٹ میں کس کو دوں گا؟ گورنمنٹ, دا پرائم منسٹر گیٹس دا کریڈٹ, کیونکہ آفٹر ہی از دا پرائم منسٹر obviously, اور دونوں ایک پیج پر, اور دونوں ایک پیج میں, تو پرائم منسٹر گیٹس دا کریڈٹ. تو میں پھر یہ اینڈ میں کہوں گا, مجھے 2025 کا سال پاکستان کے لیے بڑی بہتری کا سال لگ رہا ہے. مجھے 2025 ایئر آف چینج لگ رہا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, مجھے ثنا کیوان کو بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.